اخلاص بہت بڑی دولت ہے۔ جس انسان کو یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اخلاص کا استعمال کرتا ہے، کوئی جہنم سے بچنے کے لیے اخلاص کا استعمال کرتا ہے، اور کوئی دنیا میں مقبول ہونے کے لیے اس عمل کو اپنا کر اسی کے تحت وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، جس نے اخلاص کی خاطر یعنی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر خالصتاً اللہ کی عبادت کی ہوگی، ریاضت و تسبیحات و ذکر اذکار کیا ہوگا، میرے خالق و مالک اس کے مرتبے میں، اس کی شان میں اور اس کے رتبے میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ ملک یمن کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی دربار گوہر بار میں حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کرتے ہیں، آقا یا رسول اللہ، مجھے نصیحت فرمائیے اور وصیحت فرمائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس چیز کو زیادہ اپنانا چاہیے؟ وہ صحابی رسول تھا جس نے اپنا مدعا ظاہر کیا، اپنے سوال کو ظاہر کیا اور وصیحت سمجھنے کی میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی دربار گوہر بار میں حاضر ہوا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابی، اخلاص کو مد نظر رکھنا ہے، اسی کو پلوں میں رکھنا ہے، اسی کے ساتھ مضبوط رہنا ہے۔ جس دل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا وہ دل خالی ہویا کرتا ہے، اور جس دل کے اندر اخلاص کی دولت ہوتی ہے وہ بھرا ہوا دل ہوتا ہے، اور مالک بے نیاز کا فضل اس پر ضرور ہوتا ہے، خدا کی نظر عنایت میں ہوتا ہے، اور وہ انسان ہر گھڑی ہر منزل میں کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، اخلاص کو پہلی فرصت میں اپنایا کرو، اس پر عمل کیا کرو، پھر یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔